قاضی صاحب نے پھر اپنی صفائیاں بہت زیادہ پیش کرتے رہے اور قاضی صاحب نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کو عزت دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے لیے مقدس ڈاکومنٹ یہ آئین کی کتاب ہے۔ انہوں نے آئین کی کتاب اٹھا کر اور مسکرا کر کہا کہ میرے لیے یہ مقدس ہے۔ یہ آئین کی پتہ نہیں اب وہ والی کتاب ہے یا اس کمر عدالت میں اور آئین کی کتاب پڑھی تھی، کیونکہ ویسے آئین کی بہت ساری کاپیز پڑھی ہوئی ہیں، یعنی آئین ایک ہی ہے لیکن کتابیں ظاہر ہے بہت ساری پڑھی ہیں ہر کورٹ روم میں، کیونکہ ایک آئین کی کتاب تو پھینکی تھی انہوں نے سردار طارق مسعود صاحب نے ملٹری کورٹس کیس میں۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں ہے بنیادی انسانی حقوق میں کہاں لے جائیں گے، اور انہوں نے آئین کی کتاب یوں ٹیبل پہ پھینکی تھی۔ پتہ نہیں اب یہ وہی کتاب تھی یا یہ کوئی اور کتاب تھی، یہ اب کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ قاضی صاحب نے پھر کہا، انہوں نے کہا کہ ملک کو انڈرمائن نہ کریں، لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد ختم ہو گیا تو لوگ اسلحہ اٹھا لیں گے اور قانون ہاتھ میں لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے منہ سے کبھی آپ نے پارلیمان کے خلاف کوئی غلط بات سنی ہے؟ میں نے کبھی پارلیمان کے خلاف کوئی غلط بات نہیں کی۔ تو اس پہ ان کو کہا کہ جی آپ تو پارلیمان میں گئے تھے، آپ تو وہاں پہ آپ نے تو جا کے تقریر بھی کی تھی، وہ جس دن زرداری صاحب کے ساتھ قاضی صاحب کی تصویر بھی آئی تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو کوئی شکوہ ہے تو پٹیشن کر دیں، چاہے میرے خلاف ہی کیوں نہ کر دیں، ادارے نہ رہے تو ملک بھی نہیں چلے گا۔ 3 ممبر سپریم کورٹ بار کے سامنے موجود تھے روشنا پر، ان تینوں نے کہا کہ یہ توہین عدالت کی کارروائی بنتی ہے۔ اس میں ممبر 2 تھے ایگزیکٹو ممبرز، ایک ساؤتھ پنجاب سے، ایک پنجاب سے، ان میں ایک تھے عاصم علی بخاری صاحب، ایک تھے چودھری محمد یونس صاحب، اور فنانس سیکرٹری جو ہیں رفاقت اسلام عوان صاحب، یہ تینوں موجود تھے، اور تینوں نے باری باری کہا کہ جی بالکل توہین عدالت کی کارروائی بنتی ہے، انہوں نے توہین عدالت کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد قاضی صاحب نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا کہ پرانی چیزیں مجھ پر نہ ڈالیں، ایک بات کرتے ہوئے پھر وہ اس پہ مسکرائے۔ 4 سے 5 بار قاضی صاحب مسکرائے، ایک بار تو بہت زیادہ وہ ہنسے، اور بڑی اب آ جاتے ہیں کنکلوژن پہ کہ چیزیں کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ توہین عدالت میں جیل بھی ہے، نااہلی بھی ہے، کیا مصطفیٰ کمال صاحب اور فیصل واڈا صاحب نااہل ہوں گے؟ تو مجھے بالکل ایسا نہیں لگتا۔ اچھا، اب اس پہ 2 آراء ہیں، 2 چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ قاضی صاحب نے کیونکہ قاضی صاحب آج جو ہے وہ بہت نرم لہجہ تھا، بہت کول تھے، لائیو سماعت بھی انہوں نے نہیں کی۔ قاضی صاحب ایک بار بھی گرجے برسے نہیں ہیں، ایک بار بھی برہم نہیں ہوئے، ایک بار بھی ڈانٹا نہیں ہے، ایک بار بھی بے عزت کسی کو نہیں کیا۔ فیصل واڈا کے بارے میں کوئی سختی انہوں نے نہیں دکھائی، یعنی ایک ہوتا نا کہ آپ بہت اونچی آواز میں، جس طرح قاضی صاحب کا ایک مزاج ہے، بالکل وہ نہیں تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ 5-6 وکیلوں کو بہت سخت ڈانٹ چکے تھے، بلکہ ہمارے ایک دوست میرے ساتھ بیٹھے تھے تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے، قاضی صاحب پہلے ایگزاسٹ ہو جائیں گے، مزہ نہیں آئے گا فیصل واڈا کیس میں۔ لیکن فیصل واڈا کیس میں تو قاضی صاحب بالکل دھیمے مزاج سے بات کر رہے تھے۔ اب اس پہ جو ہے وہ 2-3 اس کے اوپر چیزیں ہیں کہ کیوں قاضی صاحب اتنے دھیمے تھے۔ دیکھیں، ایک تو میں ٹویٹ پڑھنا چاہوں گا، ہمارے دوست ہیں احمد عدیل سرفراز، انہوں نے کیا ٹویٹ کیا ہے، پھر میں آپ کو اپنی رائے بھی بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کمرہ عدالت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا انداز جارحانہ کم اور معذرت خواہانہ زیادہ معلوم ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ ڈیفینسو پہ تھے، معذرت خواہانہ رویہ تھا ان کا، اتنا کچھ فیصل واڈا صاحب نے کہا ہے اس کے باوجود۔ یہ ایک رائے ہے، کیونکہ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ فیصل واڈا صاحب کے پاس کچھ ویڈیوز ہیں، کچھ آڈیوز ہیں۔ اگر فیصل واڈا صاحب کے خلاف کوئی کارروائی کرنے گئی عدالت تو فیصل واڈا صاحب وہ آڈیوز اور ویڈیوز جاری کر دیں گے اور پھر معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ اب ایک رائے یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب بہت طاقتور شخصیت ہیں اور کسی عدالت کی جرت نہیں ہے کہ وہ عدالت ان کے خلاف کارروائی کرے، ایک یہ رائے ہے۔ اور دوسری ظاہر ہے ایک رائے یہ ہے کہ قاضی صاحب نے نون لیگ کے جو نون لیگ والوں نے بہت پریس کانفرنسز کی ہیں، ان کے خلاف قاضی صاحب نے کوئی پروسیڈنگ نہیں کی، کسی کو نوٹس نہیں کیا، تو اس لیے ایک کیا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب نہیں چاہتے نون لیگ اور ان سارے معاملات پر۔ ایک الزام یہ بھی لگ رہا ہے کہ اس لیے فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف نوٹس لے لیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ اگر سپریم کورٹ یہ نہ کرتی تو ہائی کورٹ یہ معاملات ٹیک اپ کرنے جا رہی تھی، اور ہائی کورٹ ٹیک اپ کر لیتی۔ محسن اختر کیانی صاحب، طارق محمود جہانگیری صاحب اور اعجاز اسحاق خان صاحب کا جو بینچ ہے وہ اتنے اپرائٹ ججز کا بینچ ہے کہ اس میں فیصل واڈا 1000% یہ کنفرم تھا کہ 1 ماہ کے اندر اندر ڈسکوالیفائی ہو جاتے اور ان کو جیل بھیج دیا جاتا۔ تو اس لیے پھر یہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ ہی نوٹس لے لے، اور یہ ایک الزام ہے کہ اس طرح سے ان کو بچا لیا گیا ہے۔ لیکن میرا پوائنٹ آف ویو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مجھے اگر آپ اچھا گمان رکھیں تو اچھا گمان یہ ہے کہ شاید قاضی صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ چیزیں بہت زیادہ تصادم کی طرف بڑھ رہی ہیں عدلیہ اور حکومت کے درمیان، اداروں کے درمیان، تو شاید قاضی صاحب نے آج بڑے لائٹ انداز میں، بڑی مسکرا کر، ہنس کر، بڑے دھیمے مزاج میں، بغیر غصہ کیے، بغیر ڈانٹے اس لیے یہ ہیئرنگ کی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک موقع دیں وہ حکومت کو، اداروں کو،
کہ وہ اس طرح سے پراکسی کے ذریعے کام نہ کریں اور چیزیں عدلیہ اور حکومت اور اداروں کے درمیان بہتر ہوں، ٹمپریچر نیچے آئے، بجائے اس کے کہ تصادم ہو جائے اور چیزیں بہت خرابی کی طرف چلی جائیں۔ تو میرا پوائنٹ آف ویو اگر میں اچھا گمان رکھوں تو یہ ہے، باقی میں نے آپ کے سامنے سینیریوز رکھنی ہیں جس میں یہی ہے کہ وارڈر صاحب بہت طاقتور شخصیت ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کوئی ان کو کچھ کہہ سکے۔ کسی جج نے ان کے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کی تو ان کے پاس ہر جج کی آڈیوز، ویڈیوز، اس طرح کی چیزیں ہیں، فائلیں ہیں، یہ ان کے بارے میں ایک ان کو ہوا بنایا گیا ہے فیصل وارڈر صاحب کے بارے میں۔ ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ الزام ہے کہ قاضی صاحب نے اس معاملے کو اپنے پاس لے کے اور ہائی کورٹ کو وہ کر دیا کہ آپ ہائی کورٹ اس معاملے کو نہیں لے سکتی، اور یہ ساری چیزیں، لیکن میں نے آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیا کہ میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ آج اٹارنی جنرل صاحب بھی نہیں ہے، اور اٹارنی جنرل صاحب نے حالانکہ کل کہا تھا کہ توہین آمیز تھی گفتگو، لیکن آج اٹارنی جنرل صاحب خود پیش ہی نہیں ہوئے، منصور عثمان عوان صاحب، اور قاضی صاحب نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ منصور عثمان عوان صاحب کیوں پیش نہیں ہوئے۔ پیمرا سے قاضی صاحب نے اسکرپٹ تو مانگے ہیں، لیکن پیمرا سے یہ جواب قاضی صاحب نے بالکل نہیں مانگا کہ پیمرا کا کوڈ آف کنڈکٹ اجازت ہی نہیں دیتا کہ جوڈیشری کے خلاف اتنی پریس کانفرنسز لائیو چل جائیں۔ قاضی صاحب نے نہ تو پیمرا سے اس کا جواب مانگا ہے، نہ سلیم بیگ سے اس کا جواب مانگا ہے، نہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کوئی پابندی لگائی ہے کہ اب فیصل وارڈر صاحب کی کوئی اس طرح کی گفتگو یا کسی کی بھی اس طرح کی گفتگو آن ایئر نہیں جائے گی، اس طرح کی کوئی انہوں نے پابندی نہیں لگائی۔ اب 5 جون تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ 5 جون کو انہوں نے ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ہے، مصطفیٰ کمال صاحب نے اور فیصل وارڈر صاحب نے۔ اگر ان دونوں کا معاملہ ٹیک اپ ہوتا محسن اختر کیانی صاحب کے پاس، جو بابر ستار صاحب والا معاملہ سن رہے ہیں، اگر ان کے پاس ٹیک اپ ہوتا تو پھر تو آپ جو اس وقت پاکستان کا آئین قانون ہے اور جو ہونا چاہیے، جو ججز کا حلف جو کہتا ہے اس کے مطابق، تو 1000% آپ یقین سے کہہ سکتے تھے کہ یہ ڈسکوالیفائی بھی ہوتے، دونوں جیل بھی جاتے۔ لیکن اب کیونکہ معاملہ قاضی صاحب کے پاس ہے تو قاضی صاحب چاہ رہے ہیں کہ چیزوں کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کریں، مل کے حکومت کے ساتھ، اداروں کے ساتھ مل کے چلیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے تصادم بڑھے۔ تو اب مجھے بالکل نہیں لگتا کہ کوئی جو ہے وہ بڑا فیصلہ آئے گا، کیونکہ میں اس لیے شروع میں کہا تھا کہ میں اپنے دوستوں سے اختلاف کرتا ہوں، جو میرے دوست یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آج پتہ نہیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور فلاں ہو گیا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ مجھے ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ مجھے بالکل یہ معاملہ یہ نظر آیا کہ قاضی صاحب معاملے کو کول ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اور خوش اسلوبی سے اداروں اور حکومت کے ساتھ معاملات کو بہتر کر کے آگے چلنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ تصادم بڑھے اور چیزیں مزید خرابی کی طرف جائیں، اور نہ ہی وہ کوئی نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے فیصل وارڈر کو، اور فیصل وارڈر کو ٹف ٹائم ملے گا نہیں۔ فیصل وارڈر صاحب کے لیے چیزیں بالکل آسان ہیں، کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور آج کی اس پروسیڈنگ کے بعد مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو پریس کانفرنسز ہیں ان کا سلسلہ تیز ہو جائے گا، عدلیہ پر حملے تیز ہو جائیں گے، کیونکہ انکریج ہوگی حکومت، انکریج ہوگی سارے معاملے سے، کیونکہ اگر تھوڑا سا قاضی صاحب کا رویہ سخت ہوتا تو حکومت کو ایک ڈر اور خوف ہوتا کہ یار چیزیں کہیں اور نہ چلی جائیں، کوئی ڈسکوالیفائی نہ ہو جائے، کوئی گرفتار نہ ہو جائے۔ لیکن آج قاضی صاحب کا جو دھیما رویہ تھا، جو غصہ نہیں تھا، بالکل کول ڈاؤن تھے۔ میں نے قاضی صاحب کو آج تک کوئی 7-8 کیسز یہ ایسے آئے ہیں جس میں اتنا قاضی صاحب کو مطلب تحمل، بردباری میں نے دیکھا ہے، اتنا پیشنس کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلتے ہوئے دیکھا ہے جتنا اس کیس میں دیکھا ہے۔ ورنہ فیصل وارڈر صاحب کا پریس کانفرنس سنیں تو وہ بہت خوفناک پریس کانفرنس ہے، جس کے کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب ان کو ابھی نوٹسز ہوئے ہیں، شوکاز نوٹسز، کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی ہے، صرف شوکاز نوٹس ہوا ہے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، ابھی تک اتنا ہوا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ لیکن اب کیونکہ معاملہ قاضی صاحب کے پاس ہے تو قاضی صاحب چاہ رہے ہیں کہ چیزوں کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کریں، مل کے حکومت کے ساتھ، اداروں کے ساتھ مل کے چلیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے تصادم بڑھے۔ تو اب مجھے بالکل نہیں لگتا کہ کوئی جو ہے وہ بڑا فیصلہ آئے گا، کیونکہ میں اس لیے شروع میں کہا تھا کہ میں اپنے دوستوں سے اختلاف کرتا ہوں، جو میرے دوست یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آج پتہ نہیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور فلاں ہو گیا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ مجھے ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ مجھے بالکل یہ معاملہ یہ نظر آیا کہ قاضی صاحب معاملے کو کول ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اور خوش اسلوبی سے اداروں اور حکومت کے ساتھ معاملات کو بہتر کر کے آگے چلنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ تصادم بڑھے اور چیزیں مزید خرابی کی طرف جائیں، اور نہ ہی وہ کوئی نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے فیصل وارڈر کو، اور فیصل وارڈر کو ٹف ٹائم ملے گا نہیں۔ فیصل وارڈر صاحب کے لیے چیزیں بالکل آسان ہیں، کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور آج کی اس پروسیڈنگ کے بعد مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو پریس کانفرنسز ہیں ان کا سلسلہ تیز ہو جائے گا، عدلیہ پر حملے تیز ہو جائیں گے، کیونکہ انکریج ہوگی حکومت، انکریج ہوگی سارے معاملے سے، کیونکہ اگر تھوڑا سا قاضی صاحب کا رویہ سخت ہوتا تو حکومت کو ایک ڈر اور خوف ہوتا کہ یار چیزیں کہیں اور نہ چلی جائیں، کوئی ڈسکوالیفائی نہ ہو جائے، کوئی گرفتار نہ ہو جائے۔ لیکن آج قاضی صاحب کا جو دھیما رویہ تھا، جو غصہ نہیں تھا، بالکل کول ڈاؤن تھے۔ میں نے قاضی صاحب کو آج تک
کوئی 7-8 کیسز یہ ایسے آئے ہیں جس میں اتنا قاضی صاحب کو مطلب تحمل بردباری میں نے دیکھا ہے، اتنا پیشنس کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلتے ہوئے دیکھا ہے جتنا اس کیس میں دیکھا ہے. ورنہ فیصل واڈرا صاحب کا پریس کانفرنس سنیں تو وہ بہت خوفناک پریس کانفرنس ہے جس کے کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب ان کو ابھی نوٹسز ہوئے ہیں، شوکاز نوٹسز، کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی ہے، صرف شوکاز نوٹس ہوا ہے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. ابھی تک اتنا ہوا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.